والسلام ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وقال الله تبارك وتعالى: إن الصلاة ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى: وكذلك نجزي المحسنين. وقال الله تبارك وتعالى: قد صدقت الرؤيا صدق اللہ العظیم. دوستو، بزرگوں، ایک عظیم دن گزر گیا. اس سے میں نے اور آپ نے کتنا استفادہ یعنی نفع اٹھایا وہ تو آپ جانے اور میں جانوں. انسان جس چیز میں مستعد ہے اس میں بہت نفع اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جس چیز میں یہ بات نہیں ہے اس میں وہ سست ہوتا ہے. انسان کی رغبت جس عمل میں نفس کے ساتھ جڑی ہوئی ہو اس میں جو انسان بڑھتا ہے تو ریاکار ہو جاتا ہے. مثلا قربانی میں رغبت روح اور قلب کی ہو تو انسان اللہ کی رضا کے لیے اس میں آگے بڑھتا ہے اور اسے استفادہ حاصل کرتا ہے. لیکن اگر یہ بات نہ ہو تو انسان پھر بھی قربانی میں آگے بڑھتا ہے، اس لیے کہ نفس کا تعلق گوشت کے کھانے سے مختلف اقسام کی چیزیں اس سے پک جاتی ہیں، یعنی مختلف قسم کے سالن پک جاتے ہیں. نفس مستعد. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا جو عمل نفس کا کچھ نفع رکھتا ہو اس میں بے نمازی بھی قربانی کر گزرتا ہے، سست نہیں ہوتا. آپ نے دیکھا ہوگا جس عمل میں نفس منسلک ہے تو وہ فرائض کو چھوڑ کر سنت شادی کر دیتا ہے، نماز نہیں پڑھتا. اس لیے اللہ نے ان سارے حدود اور احاطے کو گھیر کے فرمایا: اللہ تمہارے گوشت اور پوست کی قربانیوں کو نہیں دیکھتا، تمہاری پرہیزگاری کو دیکھتا کہ تم نے اس میں روح اور قلب سے کتنی رغبت رکھی. میرے حکم کو سر پہ چڑھا کر اس کو کس درجے تقوی سے نبھایا، حلال پیسے سے نبھایا اور نام و نمود سے بچایا. ان سب احاطے کو گھیر کے فرمایا: نہ تمہارا گوشت نہ ہڈیاں مجھ تک پہنچتی بلکہ تمہارا تقویٰ پہنچتا. اور اس کا تقوی کے اعتبار سے قربانی وہ نہ صرف ثواب کے اعتبار سے قبول ہوتا ہے بلکہ اپنی جان کی قربانی کے اعتبار سے جب موقع ہو تو قبول ہوتا ہے. یعنی ایک ہے قربانی کھپانا، ایک ہے دینا. انسان کے اس وجود کو اللہ دین کے لیے کھپاتے ہیں، یہ بڑی قربانی ہے. جو دعوت اللہ کہلاتی ہے جس میں تفکرات ہوتے ہیں، قرن ہوتی ہے، درد ہوتا ہے، رنج ہوتا ہے، تکالیفیں اٹھانی ہوتی ہے، یہ وہ قربانی ہے جو عظیم الشان ہے. اور ان کو ہی بنیاد بنایا ہے. ایسی قربانی والے اللہ کے لیے قربانیاں دیتے ہیں. اور اس کے بعد آخری مرحلہ آتا ہے وہ شہادت کی قربانی، جن کی آغاز ہی قبول نہ ہو اس کو انجام تک پہنچنے کی امید نہیں رکھنی چاہیے، بلکہ پھر آغاز کو صحیح اور درست کرنے تک جانا چاہیے. یہ حقائق کو نوٹ کر لیجیے. انسان اس تصور اور اس علم کے ساتھ آگے نہیں بڑھتا، بنیاد کو تذکرہ نہیں بناتا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنیاد دی گئی اور بنیاد کے اعتبار سے قربانیوں کو بتایا. خیر، گزشتہ جمعہ ہم وہاں تک پہنچے تھے
تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری پھیل گئی، لیکن اللہ رب العزت نے سمجھایا اس بات کو، ہم ضائع نہیں کرتے، اللہ والوں کی قربانی ضائع نہیں کرتے، قبول کرتے۔ اگر یہاں مقصد اسماعیل علیہ السلام کو قتل کر دینے کا ہوتا تو کچھ بات ہی اور بن جاتی۔ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کروا کر اللہ حقیقت کھولنا چاہتے ہیں کہ جیسے چھری تیز دھار رکھتے ہوئے اور نبوت کی قوت، اللہ اکبر، کئی گنا کئی انسانوں سے بڑھ کر نبوت کی قوت ہوتی ہے، اس نبوت کی قوت کے ساتھ وہ تیز دھار والی چھری کتنی زور سے چلی۔ اللہ ایک حقیقت کو کھولنا چاہتا ہے، دنیا کی کوئی شکل میرے عمل کے بغیر کام نہیں کر سکتی۔ مجال نے نبوت کی طاقت کام کر جائے، مجال نے وہ چھری کاٹ لے، میں نے اپنی ذات کو ابھار کر بتایا کہ میں ہی میں ہوں۔ ارادہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے، ذبح کرنے کا حکم میرا ہے، ذبح نہ ہو۔ نبی کا ارادہ میرے حکم کے تابع میں نے کر دیا۔ وہ خواب کو سچا کرنے دکھا دینے تھے۔ میں نے اس سال میں اپنے توحید کو کھولا کہ جلیل القدر نبی اگر ارادہ کر لے میں ذبح کر کے چھوڑوں گا، ہم نے ارادہ کر لیا کہ نہیں کرنے دوں گا۔ چھری پھر کیا حیثیت رکھتی ہے؟ یہ حقیقت اگر ڈھونڈنے جا تو حق مل جائے گا، تجھے کیا ڈھونڈنا ہے؟ ان عقائد سے حق کو تو ڈھونڈنا ہی نہیں، تجھے اپنے نفس کا سامان ڈھونڈنا ہے اور اس کے اندر وہ خاکے ڈھونڈنا ہے جسے تم 4-5 روز خوب کھا پی کے مزے اڑا دے۔ مانا اس کے ظاہر کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا سجایا، لیکن خوب یاد رکھ حضور نے دعا مانگی ہے، اللہ میرے باطن کو اور بہتر کر دے، ظاہر سے میرے باطن کو بہتر کر دے اور میرے ظاہر کو عمدہ رکھ۔ کیا مطلب تھا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک محدود تھا، سرکار کی دعوت اور سرکار رب العزت کی باتیں پوری انسانیت کے لیے تھی۔ عمومیت میں سب آ جاتے ہیں جو ایمان نہیں لائے، خصوصیت میں وہ آ جاتے ہیں ایمان لائے کہ تیرے باطن کو ٹھٹول قربانی کے وقت تیرے باطن کا جذبہ ہے جو تو اللہ کا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ تحقیق ہم اللہ کے ہیں، تو ہے اللہ کے لیے کیوں استعمال نہیں ہوتا؟ کیوں ایمان کا مجھے قبول کر لے جیسے میرے جانور کو قبول کرتے وقت میں نے دعا مانگی، ان الصلاۃ و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری حیات، میری نماز، ان الصلاۃ و نسکی، میری قربانی، و محیای و مماتی، و زندگی موت اللہ کے لیے، لا شریک، اس میں کوئی شریک نہیں، نماز شریک نماز کے لیے جیتا ہوں، مقدم رضا اللہ کے رکھتا ہوں، نہ باپ کے لیے جیتا ہوں، نہ پیر کے لیے جیتا ہوں، نہ استاد کے لیے جیتا ہوں، کسی کے لیے نہیں جیتا، اللہ کے لیے، اس میں کوئی شریک نہیں، اس کی چاہت کو مقدم کرتا ہوں، اس کو ترغیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ کھا کے دیتا ہوں۔ پڑھ لیا کہ مولوی صاحب سے پڑھا لیا، سبحان اللہ، توتا بنا توتا، تو توتا بنا انسان میں بنا، توتے کا سبق زبان پہ ہوتا ہے، اس کو اللہ سکھا دے وہ اللہ پڑھ لے گا، لیکن جب کوئی گولی مارے گا، پتھر مارے گا تو اس وقت ٹے نکلے گا، اللہ نہیں نکلے گا، اس لیے کہ زبان پہ اللہ تھا، توتے کے دل کو تو نے نہیں سکھایا تھا۔ جی ہاں، اللہ کا امر اگر ہم سمجھتے ہیں ایسا محدود ہو تو پھر ہماری عقل محدود ہے، اللہ کا امر محدود نہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی اللہ اکبر، اللہ نے قبول فرمائی۔ کیسی قبول فرمائی؟ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، قیامت تک آپ کی یاد کو باقی رکھا، اس کو قبولیت کہتے ہیں۔
قبولیت کو مٹھایا نہیں، اس کو زندگی بخش دی، تا قیامت حیات بخش دی، ان کی فضائل کے ساتھ، ان کی انوارہ کے ساتھ سید الکونین کی زبان سے کہلوایا۔ اس کا مفہوم ہے جو قربانی کا اہل ہے وہ قربانی نہ دے، وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے، ہمارا نہیں ہے۔ اتنی عزت، اتنی بڑی قبولیت، اور بکرا یا دمبا یا گائے مبارک ہو گئی۔ کسی کا کھانا مستحب تھوڑی ہے کہ آدمی گوشت کھائے مستحب ہے۔ آدمی نے کہو کسی کا گوشت کھانا، گائے کا، بکرے کا حلال کھانا نہ سنت ہے، نہ مستحب ہے، نہ فرض ہے۔ اللہ اللہ، ساری عمر نہ کھائے کوئی گناہ نہیں، ہاں حلال سنت، لیکن قربانی کا گوشت کھانا مستحب ہے۔ وہ بکرا بھی مبارک ہو گیا۔ مستحب میں نور ہوتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اس لیے کہ عمل مستحب ہے۔ وہ جسم ہے، وہ جسم اللہ پہ کٹا، عجیب جانور تیری مرضی سے نہ کٹا، لیکن میں اللہ کی مرضی پہ کٹا، جس میں اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا انس تھا۔ تو بتا اگر تم بھی اللہ کے راہ میں کٹ جائے گا تو کتنا مبارک ہو جائے گا۔ جوش جینے کا ہے تو مردار ہے، اور جان اللہ کی راہ میں دینے کا جوش ہے تو زندہ ہے، شہادت کے پہلے تو زندہ ہے۔ لیکن دنیا دار نہیں ملا کرتے، آخرت والے کی طلب آخرت کی طرف کھینچتی ہے، اللہ والے کی طرف اللہ کی طرف کھینچتی ہے۔ جی ہاں، آخرت بعد الموت ہے، اور اللہ حی قیوم ہے، وہ موجود ہیں۔ اللہ والے اللہ سے استفادہ حاصل کرتے ہیں، آخرت والے اللہ کے لیے اللہ سے آخرت کی نسبت پر استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ قربانی ہو گئی، سبحان اللہ۔ گائیں بڑی مہنگی تھی، ابھی سے شکایت، بکرے بڑے سیل تھے، ابھی سے خوشی، کم دام لیا تو کھوئے، زیادہ دام لیا تو ناراض ہو گئے۔ کیا حال ہے، مال کو مقدم کر دیا، تو نے اپنے آپ کو نہ پہچانا۔ اگر محنت کرتا تو پہچان دیتا۔ جی ہاں، بورڈ لگ گئے قربانی کی، کھا لے اس کو دو، فلاں کو دو، کم ملے تو شکایت ہوگی کہ ادارہ کیسے چلے گا۔ یہ ادارہ اللہ کی توکل پہ چلا کرتے ہیں۔ یہاں سبق سن کھالے سمیٹنے والے، بورڈ لگانے والے، مستحقوں کے لیے لینے والے، حقائق سب کی طرف ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی کھانا حقائق کے لیے اللہ نے چھوڑا، جائز اپنی جگہ جائز ہے، لیکن جائز جذبے کا مطالبہ کرتا ہے، جائز کیسا جذبہ رکھتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہمارے پاس یہ چیزیں نہیں پہنچتی بلکہ تیری پرہیزگاری پہنچتی۔ بلکہ اللہ رب العزت نے جیسے 2 جمعے تک تقریباً میں نے باتیں کی، ہم یہاں تک پہنچے، اللہ اکبر کبیرہ، یہاں تک پہنچ رہ گئی ایک ذات، ابراہیم علیہ السلام۔ معصومیت میں اسماعیل علیہ السلام کو آزمایا، جوانی میں قتل کے خاکے میں آزمایا، سیدہ حاضرہ علیہ السلام کو اپنی جوف میں آزمایا، تنہائی میں آزمایا، وادی گلزر آزمایا۔ یہ سب آزمائش سے مرد کے اعتبار سے چونکہ مقدم ہے، مذکر حکیم ہے، صبر انجر دکھ ابراہیم علیہ السلام پہ آ گئے، لیکن کہا ابراہیم اب تمہاری جان باقی ہے، اور تمہاری جان دینا یہ بڑا کمال نہیں ہے، بلکہ میری شان سے نبھانا یہ کمال ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آگ میں جل جانا باقی کمال ہے، لیکن میں چاہتا ہوں اس طرح سے گزر جانا یہ اکمل کمال ہے، ورنہ عاشق تو عشق میں ویسے ہی جلتا ہے۔ جی ہاں، کسی شاعر نے کہا ہے اللہ عشق میں یہ آگ ہے تو پھر دوزخ بنانے کی کیا ضرورت تھی۔ تو یوں سمجھا کہ اسماعیل علیہ السلام آگ کے لیے تیار ہو۔ اللہ سبق سے آزمایا نہیں کرتے، ہاں ضرور آزمایا کرتے، وہ بندے کو نسبت دے کر
وہ اپنے منشا میں آزمایا کرتے، جو اکمل آزمائش ہوتی ہے سبب میں بندے کی نسبت کو رکھ کر آزمایا کرتے ہیں، اور اللہ پاک اپنی شان کے اعتبار سے فرماتا ہے۔ چنانچہ نمرود کے دل میں ڈالا، نمرود کے دل میں ڈالا، اس کو آگ میں ڈالو۔ نمرود نے وہ شعلے بھڑکا رکھے تھے، فرندہ گزر نہیں سکتا تھا، جل کے بن کر خاک ہو جائے، اس قدر آگ خدا کی پناہ۔ آپ تیار کیا گیا، آلہ بنایا گیا، قریب تو کوئی جا نہیں سکتا تھا، کھینچ کر چھوڑا جائے تاکہ یہ اس آلے سے گزر کر اس آگ کے بیچ میں پڑ جائے۔ یہ آزمائش تھی، انبیاء کے لیے یہ آزمائش ایک معمولی چیز ہے، جان دینا ایک معمولی چیز ہے، جسم کی آزمائش معمولی چیز ہے، تعلق کی آزمائش بڑی سخت۔ جبریل اور فرشتوں کے دل میں اللہ نے ڈالا، تڑپ گئے، اے اللہ تیرے خلیل کو جلایا جاتا ہے، ہم اس کی مدد پہ پہنچے۔ اللہ نے فرمایا میں اجازت دیتا ہوں، امر نہیں فرمایا، اس لیے کہ امر فرماتے تو بات ہو جاتی۔ فرشتے کہاں سے سمجھے کہ یہ اذن ہے یا آزمائش ہے؟ خدا کی مشیت ملائکہ کیا سمجھے؟ جی مولا کو ملائکہ کیا سمجھے؟ مولا کو تو مولا ہی سمجھے۔ چنانچہ اجازت لے، اور یہ کسوٹی تھی۔ السلام علیکم یا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یا خلیل اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، ہم آپ کی مدد کے لیے آئے ہیں، ہم آپ کو آگ سے بچانے کے لیے آئے ہیں۔ اور آپ جانتی فرشتہ اللہ رب العزت کو پوچھ کے ہی آیا آتا ہے، وہ اس کو دیکھتا نہیں، دعا کر کے آ جاتا ہے، اس تک وہ پہنچتی ہے بات۔ جہاں اس کے نظم کے تحت یہ آزمائش، ہم ہوتے تو خوش ہو جاتے، میاں کہتے ہیں ڈوبا ہوا تنکے کا سہارا لیتا، اور نہ جانے ہم تو ساری زندگی میں کافروں کا بھی آسرا دیتے، اس کو بھی سلام بھر لیتے ہیں، فاسق اور فاجر کے ہم نے بھی جھک جاتے، بدماش کے آگے بھی سر جھکا لیتے ہیں، یعنی جھک جاتے ہیں جب کام نکالتے۔ جی ہاں، ہمارے وجود میں ڈھرائی کیا ہے غیر کے تاثر کے علاوہ، غیر کی طرف نگاہ اٹھانے کے بجائے تعلق تھا۔ ملت ابراہیم کا کہ امت کو بنائی گئی تھی، یہ بے جان نہیں تھا، بلکہ ملت ابراہیم یہاں پر اس امت کو کھڑا کرنا تھا۔ یہ 4000 سال پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وجود استعمال ہو رہا تھا، جو عیاں ہونے والا تھا، اس کی بنیادیں کیسی مضبوط ڈالی گئی، ان کی حقیقتیں کیسی سامنے لائی گئی۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کیسی خوشی، کہا کیا اللہ پاک کا حکم ہے کہ آپ مجھے بچائیں کہ نہیں؟ دیکھا آپ نے یاد آزمائش، نہ دل ٹوٹا کہ ایسی حالت میں بھی حکم نہیں دیتے، فرشتوں کو اجازت کے اعتبار سے بھیج کے بھی نہیں دیتے، یہ کیسا اللہ جو ہم یہاں سختی میں سہارا نہ دے تو اللہ سے دل ٹوٹ جاتا ہے۔ حلبوں میں دل نہیں ٹوٹتا، ظالم چھونے بات کو سمجھے نہیں تو جانور کی طرح کھا کے قبر میں جانے والا ہے، تجھے پتہ نہیں حقیقت کیا ہے، یہ بے حقیقت تو بن گیا، مسلم کا لیبل ہے امت، تجھے کیا عزت دلاتا ہے، تجھے کیا روب دلاتا ہے، تجھے کیا توقع دلاتا ہے؟ کافر تیری زندگیوں پہ ہنستے ہیں، یہود اور نصارہ موچھوں پہ ہاتھ ڈالتے ہیں، ہماری اتباع میں ڈوب کر مسلم کا دعویٰ کر رہا ہے، ان کے تعلیم کے خاکے بھی ہماری منشا پہ ہیں، ان کا اقتصادی نظام بھی ہماری منشا پہ، ان کی گھریلو زندگی بھی اس سے رنگی ہوئی ہے۔ یہ اپنے بچوں کو سوٹ ووٹ پہنا کے کہتا ہے انگریز جیسا لگتا ہے۔ ماشاءاللہ، ضمیر جب انسان کھو دیتا ہے نکما ہو جاتا ہے، نکما ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا جب اللہ کا حکم نہیں،
اس کی تشریحاً بات کروں تو یہ بات طے ہوئی کہ اللہ کا حکم نہیں. اگر حکم ہوتا تو میں اس کا غلام ضرور لے لیتا. تم اجازت سے آئے ہو تو سنو. میں کہہ چکا ہوں انی وجہت وجہ الذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. زمین اور آسمان جس نے پیدا کیا یکسو اس کی طرف. کیا مطلب؟ نہ سورج سے کہ ہم محتاج، نہ آسمان کے محتاج، نہ بارش کے محتاج، نہ زمین کے گلوں کے محتاج. ہر ذرے کی ہم نے نفی کی ہے. وہ چاہتا ہے وہاں تک زندہ رکھتا ہے. اگر ذریعہ ہے تو وہ پیدا کرتا ہے. ذریعہ معبود نہیں، بنیاد نہیں. میں یہ کہہ چکا ہوں. اس لیے جبریل میں تمہاری مدد نہیں چاہتا. جبریل کی نفی نہیں تھی اس لیے کہ اللہ کی بھی نفی کر دیتے، لیکن اللہ فرماتے فرشتوں پہ ایمان لے آؤ. فرشتوں پہ ایمان لانا اللہ کے حکم پہ ایمان لانا ہے. اگر حکم بیچ میں نہ ہو تو فرشتوں پہ ایمان بھی ناجائز بن جاتا ہے. ایمان لائے صرف اللہ کے لیے. نفی کر دی، مدد نہیں چاہیے بس، لیکن پاس نہیں ہوئے. خالق تکمیل پہ پہنچا دے آزمائش کو کہ یہ خوش ہو جائے کہ میں نے نفی کر دی اب اللہ مدد کر دیں گے. نہیں، نمرود کے دل میں ڈالا. اٹھاؤ ڈالو اس کے آگے. اٹھائے گئے، پھینکا آگ کے شعلوں کی طرف. ابراہیم سمجھ گئے کہ بشریت آگ ہوا مٹی پانی کی بنی ہوئی آگ کے پاس جل کے خاک ہو جاتی. دیکھا آپ نے نزاکت کی وہ گھڑی ہے جس میں ایک سیکنڈ بچنے کا مقام ہے، ایک سانس لینے کا مقام نہیں کہ یہاں امید بن جائے کہ اللہ کا. یہ ہمیں انسانیت کی نفسانیت مان لے کے جل گئے. اس وقت دیکھیے ابراہیم تو نے ہماتن ہم کو نبھایا. آسمان کی نفی کر کے، زمین کی نفی کر کے، ماں باپ کی نفی کر کے، پلنے میں حتیٰ کہ جبریل کی نفی کر کے مدد میں ہماتن نبھایا. ہماری غیرت کو یہ گوارا نہیں کہ ہم اب کہیں جبریل اس کو بچا. نہیں، اب ہم پر یہ لازم ہے ہم براہ راست میں بچائیں. یا نارو کونی برزم والسلام علی ابراہیم. کیا بتایا جو ذاتیں ہمارے لیے استعمال ہوتی ہیں اور جن کی کیا شعبوں میں جو خوشامدیں رکھتی ہیں، جو ضمیر فروغ سے ہوتی ہیں ہمارے لیے، ہم پر لازم ہے کہ ہم براہ راست خدا براہ راست استعمال ہوئے. اپنی ذات میں سے حکم نکالا، یا نارو کونی، اے آگ ہو جا برزاں ٹھنڈے، سلامن علی ابراہیم، ابراہیم کے اوپر سلامتی والی. آگ کو یوں نے کہا بجھ جا. ہو بجھ جا کہنا ہے یہ کہاں تکمیل کا خاکہ ہے. آگ رہی وہ ٹھنڈی ہو گئی اور سلامتی والی. 40 دن رکھا. فرمایا وہ میں نے دن گزارے کہ جس کا بیان نہیں کر سکتا. یہ اعجاز ہے، یہ اعجاز ہے. اللہ نے فرمایا مجھ پر بھروسہ کرنے والے کو ہم غیر کے سپرد نہیں کرتے. ہم نے غیروں کو سپرد کر رکھا ہے جو ہم پہ بھروسہ نہیں رکھتے. کوئی کسی کے نان و نقبے پہ پل رہا ہے. ہم نے بتایا حضرت علیہ السلام کو ایمان دیا، ابراہیم کو نہیں پلتی. اللہ پالتے ہیں. معصومیت کو ہم نے بتایا، ہم مارتے ہم رکھتے ہیں. بادشاہوں کی گود میں اولاد نہیں بچ سکتی یاد رکھ، لیکن جنگل میں تڑپتے ہوئے بچے کو ہم بچا سکتے. ہم نے تجھے ہماری ذات کو پہچاننے کے لیے پیدا کیا. اللہ ربی و ربکم فاعبدوا ھذا صراط مستقیم. پروردگار تیرا اور میرا رب ہے. اللہ ربی و ربکم فاعبدوا، بس پہچان اس کو. ہم نے تجھے پہچان کے لیے پہچانا. بغیر پہچان کے سر جھکاتا ہے. اللہ اللہ اللہ. بغیر پہچان کے دعا کرتا ہے جب تو دوسرے کے پاس ہاتھ اٹھ جاتا ہے. بغیر پہچان کے سر جھکاتا ہے تو کہیں خسامت سے جھک جاتا ہے.
بغیر پہچان کے تو میری تعریف کرتا ہے، جب تو اپنی تعریف پہ نازا ہو جاتا ہے اور مال نکالنے کے لیے کسی کی تعریف کرتا ہے۔ یہاں یہ سبق تھا ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کیا بات کریں، کیا بات کریں جندوں کی مردوں کے سامنے، کیا بات کریں دنیا دار کی آخرت کے سامنے، کیا بات کریں مخلوق کی اللہ کی بات کیا کریں۔ بس اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی آپ کو شام کی طرف حکم فرمایا، شام میں چلے جاؤ، یہ ملک حبیبی ہے، ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سر کی تاج، ہمارے قلب کی راحت، قرۃ عین، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ سچ ہے، بول بڑے میٹھے ہیں دوست، تم بھی حضور کا کبھی میٹھا ہو جا، وہ بھی کہہ دے یہ میرا ہے، تو امتی ہے، ورنہ خسارے میں دوست۔ زندگی ان جھگڑوں کے لیے نہیں تھی، نصاروں کو سونپ یہ زندگی، یہودیوں کو سونپ جنہوں نے نبیوں کو ذبح کر کے رکھ دیا، نصاروں کو سونپ یہ زندگی جو عیسیٰ علیہ السلام کو آج بدنام کر کے اس کو لڑکا قرار دیتے ہیں۔ خدا کے عظیم بہتان باندھتے، عظیم بہتان باندھتے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹ۔ چنانچہ شام آپ کا ملک ہے اور یہیں سے اللہ نے معراج نصیب فرمائی۔ آپ کی ولادت شریفہ کا مرکز عالی مکہ المکرمہ ہے اور آپ کی ہجرت کا مقام مدینہ۔ اللہ نے حضور نے کہا تھا مجھے بہترین جگہ عطا فرما، عشق کا فتویٰ ہے، قانون کا فتویٰ ہو ہے، قانون کا فتویٰ مقدم ہے۔ جب محبت پہ فتویٰ دینے پر امام مالک آئے تو کہا مدینہ مکہ سے بہتر ہے۔ اللہ حالانکہ مستند روایت ہے 1000 سال 1000 رکعت نماز کی، بعض 50,000 گناتے ہیں، لیکن واللہ صحیح قول علماء کے زبانوں پہ یہی آتا، لیکن امام مالک نے کہا کہ نہیں، حرم شریف سے، مسجد حرام سے بھی مسجد نبی میں زیادہ۔ یہ محبت کا فتویٰ ہے، قانون کا فتویٰ مقدم ہے، اس لیے کہ جذبات کو قانون درست کرتے ہیں۔ خوب یاد رکھیے، یہاں سبق نصیب ہوتا ہے اہل دل، اور جب بڑے فقیر بھی جب محبت میں فنا ہوتے۔ ایک حج کر لیا امام مالک رحم اللہ نے، دوستوں نے کہا دوسرے حج کو چلو گے کہ نہیں، کہ کیوں؟ کہ شاید وہاں مر جاؤں تو، اور مجھے سرکار کے قدموں میں مرنا ہے۔ حج کو گئے ہی نہیں، وہیں جنت البقیع میں سوئے، دار الہجرہ، اللہ اکبر، وہیں سوئے۔ یہ بھی محبت ہے دوست۔ ہماری محبت کو ٹھہر لیں کہ جمع خرچ ہے یا اس میں کوئی حقیقت۔ چنانچہ جب اس فارغ ہوئے الحمدللہ، شام میں پہنچائے گئے۔ نمبر العسر یسرا، دکھ کے بعد سکھ ہوتے ہیں، آزمائش کے بعد عزتیں ہوتی ہیں، فتوحات ہوتی ہیں، تواریخ اور روایتیں اس سے بھرپور ہیں۔ صحابہ کی آزمائش کے بعد فتوحات کے دروازے کھلے، کیسر و کسریٰ کے خزانے قدموں میں آئے۔ اس لیے یہ بڑی فتوحات مالی تھی، لیکن یہ مال غنیمت کو اللہ کا نعمت سمجھا، لیکن اس نعمت کے قدموں میں نہیں پڑے، جی نہیں، یہ دل سے نکال چکے ہیں۔ جب انسان نعمتوں کو دل سے نہیں نکال چاہتا تو یہ اس نعمتوں کے قدموں میں پڑ جاتا۔ شکر کا مسئلہ ہی نہیں رہتا، معاف کیجیے گا، شکر کا مسئلہ نہیں رہتا۔ جو اسباب کو مسبب پر ترجیح دیتا، مخلوق کو خالق پر تاثر عمل میں ترجیح دیتا، اس کے لیے شکر کا مسئلہ ہی نہ چھوڑو میاں۔ یہ تقریریں سب مصنوعی ہیں، یہ باتیں سب کھڑی ہوئی ہیں۔ دھوکہ دیتا ہے ممبر پہ بیٹھ کے ایک پگڑی باندھ کر، دھوکہ دیتا ہے۔
पे आना पड़ेगा। इसलिए तो कहा जो कलमा पढ़ता है इसको हम आजमाए बगैर कभी नहीं छोड़ेंगे, इसको हम कभी नहीं छोड़ें। चुनांचे साहबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अजमईन के पास जब ये नेमतें आई, अल्लाह अकबर, ये गलीचा आया। एक शख्स ने कहा इस गलीचे को न फाड़ो भाई, इसकी एक बारिश पर हजारों रुपए के हीरे लगे हुए थे। हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु बराबर मालिक गनीमत सबके हिस्से में आया, टुकड़े टुकड़े कर दो। करोड़ों रुपए का गलीचा किसरा का टुकड़े टुकड़े करके सबको बांट लिया। एक साहबी ने किसरा का ताज तकरीबन 1.5 मन सोने का और उसमें कई हीरे, सर पे तो रख नहीं सकता, लेकिन सर पे सोने की जंजीरों से लटकाए हुए रखता था और सर नीचे रखता था और जंजीरों में ऊपर लटका। जब अल्हम्दुलिल्लाह जंग जिहाद शुरू, एक साहबी के हाथ पड़ गए। उन्होंने इसको उठाया, उठा के माल गनीमत में ये कह के फेंका, अगर तकवा ना होता तो साहबी इसको न लेता। इस वक्त में कितने अरबों रुपए की मालियत का होगा ये, कितने अरबों इस वक्त के दौर में। फेंका, कहा तकवा मुझे रोकता है कि मैं इसमें लालच न करूं। माशाअल्लाह यहाँ तो कभी बोगियों की एक्सीडेंट होता है तो जख्मियों के हाथों में से घड़ियां उतारी जाती हैं, जेबों को टटोल के पैसे लिए जाते हैं यहाँ, और ये भी मुसलमान होते हैं। अल्लाह अल्लाह क्यों दिल में बसाया हुआ। अगर कभी ये नहीं करता तो कहीं और जगह लूटता है, दूध में पानी डालकर जेबों को लूटता है, कोई चीज़ों में मिलावट करके लूट रहा है, कोई झूठ बोल के लूटता है, कोई रिश्वत खा के लूटता है, कोई साजिश करके लूटता है और माल समेट कर लाखों रुपए लूटता है। ये इसलिए कि इन्होंने दिल में निकालने से पहले इस मैदान में आए। ईमान खा जाता है सबको। यतलू आयात हैं ईमान सिखाया। किस चीज़ का ईमान सिखाया? जो बाकी है। किस चीज़ का ईमान निकाला? जो फानी है। यतलू आयात हैं वही ज़क्की उम्र बोल हिकमा बतजरीद। अल्लाह अकबर कबीरा। तजरीद में ईमान इब्तदा है, उसके पास तजरीद ही नहीं है। तजरीद तो आदू है, लेकिन तेरी तजरीद कमज़ोर चलेगी अगर नमाज पर तजरीद तो नहीं लेगा। हाल के एतबार से पढ़ दे, लेकिन ईमान शहादत देगा कि तू तजरीद में ही है, लेकिन ईमान को तो कुव्वत पे नहीं पहुंचा तो अब्दियत कैसे ताकतवर होगा? अब्दियत सुनना, कान मीठे हो इसलिए ये बातें नहीं है। फसाद बरागत की कोई तारीफ नहीं है, न मेरी तारीफ है न तुम्हारी तारीफ। हर एक ये समझे कि मेरे लिए कह रहा है, मैं समझूं मेरे नफ्स को ये खिताब है तो नफा है। और याद रखिए शैतान दुश्मन है। बात अच्छी हो रही है, ये ज़बान से निकलना एक एतबार से ठीक नहीं। मैं इस दायरे में हूँ या नहीं, अल्लाह मेरा क्या होगा? मैं इस दायरे में हूँ या नहीं हूँ, हकीकत से आसना हूँ या नहीं हूँ, या हकीकत से हटा हुआ। खूब याद रखिए इस बात को। तो मैंने कहा दुख के बाद सुख होता, फिर दुख में आजमा लिया कि अच्छा फिर कि हम सुख में भी आजमा कि कहीं नहीं छोड़ोगे, कि जन्नत में छोड़ूंगा, ऐसा सुख दूंगा कि तू हैरान होकर रह जाएगा। तो कहेगा इसको सुख कहें या क्या कहें कि तू इसकी लुगत में अल्फाज नहीं सोचता जो मैं राहत दूंगा। अब सुख में आजमाते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम शाम में ठहर जाते, अल्लाह बकरियों के रेवड़ देते हैं, फुतूहात के दरवाजे खोल देते हैं। बस मलाइका ने कहा है अल्लाह इब्राहिम अब ये सुख में अल्लाह अल्लाह बहुत करता है, अब हम इसको देखना चाहते हैं। जरिया बनाया, असल तो अल्लाह ही देखना चाहता है, लेकिन ये कमाल एक नुक्ता है कि अल्लाह पाक अगर बंदों को देखकर फिर सुख में के अंदर भी हालात में आजमा ले तो एक सवाल पैदा होता है कि क्या अल्लाह ने मुसलसल टाटा बांधा?
اس لیے اللہ رب العزت نے کہا تو صحیح، لیکن فرشتوں کو اٹھایا. فرشتوں نے کہا اے اللہ، یہ سکھ کے اندر اللہ اللہ کرتا، ہم دیکھنا چاہتے ہیں، اجازت ہے. ایک فرشتہ آیا، ابراہیم السلام جلوہ گر تھے، جلوہ افروز تھے، تشریف پیچھے سے کہا اللہ، مڑ کر دیکھا، سبحان اللہ. اور کہو بھائی اللہ کہ مفت میں نہیں کہا جاتا کہ کیا لوگ ہیں کہ چند بکریاں دے دو کہ دے دو. اللہ کے اور کہ اللہ ساری زیور دے دی، سارا جو کچھ دیا تھا، فقیر بن گئے. کہ ابراہیم حالانکہ انسانی شکل میں تھے، وہ تیرے پاس کچھ نہ رہا، اب کیا اللہ کہوں کہ میں تو ہوں، تیرے ساتھ چلوں گا، تیری خدمت کروں گا. بولا تم اللہ اللہ کہتے رہیے، میں تیری اور استحران انی جائل انی عالم ما لا تعلمون کی آیات آئی. فرشتوں کو واقعی اللہ نے ہم کو کہا تھا کہ ایسی ہستیوں کو، تو ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو معرفات کرتے ہیں. اللہ نے کہا تھا میں جو جانتا ہوں تو نہیں جانتا. فرشتہ اللہ نے کہا دیکھ لیا، اللہ اکبر کبیرہ. اب آئیے یک میر یک ملک خاکے پہ پہنچ گیا. تمہارا اور ہماری طرح سے کچی دادے کا کی نہیں تھا. 2 منٹ میں تعلق چھوڑ دیں. کوئی پتا لے آدمی خراب ہے تو اس سے بات ہی بند کر دے. یہ تو دل کا حال ہے، دل کو الہام بھی نہیں ہے. جی ہاں، سگے بھائی کے لیے کوئی بات کر دے تو اس کی گلائی بننا شروع کر دے. بگڑے ہوئے دل بگڑی ہوئی چیزوں کو چھید دیتا ہے، اور سورے ہوئے دل جو ہے سوچ سے، جی ہاں سوچ سے تکمیل پہ ایمان پہنچ گیا. اب اللہ کو دیکھنے کی باری آ گئی. اللہ حق دیتے اس بندے کو، جس بندے کو اللہ جس کو دیکھنے دے، پرکھنے دے، اس کو حق دیتے ہیں کہ اب مجھے پرکھ. میں نے تجھے پرکھ لیا، اب تو مجھے پرکھ. میں نے تجھے دیکھ لیا، اب تو مجھے دیکھ. چنانچہ تجسس کے مالک اٹھے، یہاں دل میں بات آئے، اے اللہ آپ مردے زندہ کیسے کرتے؟ کہا تجھے یقین ہے؟ کہ یقین ہے. اللہ کے سامنے یقین کا دعویٰ کر کے قرآن شہادت دیتا. جس کا یقین میں نے قبول کریا وہ یقین کیسا ہوگا؟ جبکہ صحابی کا یقین معاذ بن جبل نے حضور نے نہیں قبول کیا. معاذ بن جبل کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پوچھنے پر کیف حال کہ آج کی صبح ایمان کے ساتھ گزری. حضور فرماتے معاذ تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ تو ایمان کے ساتھ صبح گزری؟ ہمارے پاس تو دلیل موجود ہے کہ ہم تو ایمان والے ہیں، قبروں میں جائیں گے. اس لیے کہ اسباب کی فکر کرنے والے اس طرف نہیں آتے. جو پیٹ اللہ پالتے اتنا نہ سیکھا، اس کو آگے کیا نور ملے گا؟ اولاد اللہ پالیں گے، یہ بھی ایمان نہ سیکھا. محنت اور چیزیں رسالت کی ہے، یقین پر استثنا کرتا ہے. اگر پالنے میں یقین بے فکر نہیں کرتا تو رسالت میں حرام، رسالت کو بدنام کر کے حرام روٹیاں کھلائیں گے. جی ہاں، تعلیم بھی غلط دلائیں گے. خوب یاد رکھیے. چنانچہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کہ یا حبیب اللہ، انہوں نے کہا میں آپ کا صحابی ہوں، چہرے انور دیکھتا ہوں، پھر بھی آپ پوچھتے نہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات کو سمجھتے. تربیت آپ کا تھا کہ یہاں دلیل چاہیے دعوے کی. یہاں دعوے کے بغیر کوئی نہیں مانتا، کوئی ہاتھ آتا نہیں. فرمایا جب میں قدم اٹھاتا ہوں تو عرش والا دیکھا، یہ استدلال پکا ہوں تو عرش والا دیکھا. اور جب میں کوئی نیکی کرتا ہوں تو کرام کاتبین لکھتے ہیں، اس قلم کی آواز سنتا ہوں. کیا کہا حضور نے؟ معاذ اس کی حفاظت کرنا. جب مانا کہ تمہاری صبح ایمان کے ساتھ صحابی کی کچھ دور تو کرو، دن اسی میں گھس جاتے ہیں. دکان، فلاں، موٹریں، ٹرانسپورٹ، ہڑتال، بھوک ہڑتال، ہائے ہائے ہائے. یہ ہائے ہائے میں اس لیے ڈال دیا کہ تم میرے طرف متن نہ ہو جائے. تجھے مخلوق کے اندر ایسا گھسا دوں ظالم، اور اس پہ موت آ جائے تو اندھیرا سامنے. میں موجود تھا، تو نے نہ پایا مجھے.
میرے سوا سب کی طرف متوجہ ہوا. میں نے کسی کو چھوڑنے کا نہ کہا تھا، صرف 2 باتیں کہی تھی. دل سے سب میں سے نکل جا اور رسالت میں میرے لیے سب میں گھس جا. جب میرے لیے چلے گا تو میرا بن کے چلے گا، اور رسالت کے اعتبار سے چلے گا تو حضور کی اتباع پہ چلا لو. 2 ہی تو مطالبے تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو نے پورا نہ تو نے بخا دیے مال کے نقصوں کو کہ لاکھوں کمانا جائز ہے. ٹھیک ہے، طاقتور ایمان کمانا جائز نہیں ہے. لاکھ کما کے تجھے بچا لیں گے یا ایمان بچا لے گا؟ مال پہ یقین آئے گا ہلاک ہو جائے گا، مال سے یقین ٹوٹے یا کامیاب ہو جائے گا. جس نے دیا ہے اس پہ یقین آنا چاہیے. چنانچہ کہا اے ابراہیم سمجھ گیا اللہ پاک تو دانا و بینا، پرندے دو، 4 پرندے دو اور بتائے اور اس کو کاٹو اور یہ پہاڑوں پہ رکھو. یہ تجسس کے مالک تھے. کاٹا کہ ایمان کیا نہیں، لگدا کیا، لگدا بنایا. اللہ پاک دیکھ رہے ابراہیم ہم کو دیکھنا چاہتے ہیں. ناراض کیسے ہوئے؟ میاں کو خوب دیکھا ہے، اس کا حق ہے، ہم کو بھی اب دیکھ لے. اللہ اللہ. چنانچہ 4 کے سر اپنے ہاتھ میں رکھ لیے. اللہ رب العزت نے دیکھا کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکن. کہوں گا تو ابراہیم سمجھ نہیں سکے گا کہ کیسے پیدا ہو گیا، اور یہ دیکھنا چاہتا ہے، کن دیکھنے نہیں دیتا اور وجود میں سامنے آ جاتی. یہ خواہش ہے اللہ کا. واللہ بصیر اس کو دیکھ سکتے ہیں. بصر کی طاقت کون کی تخلیق کو نہیں دیکھ سکتی نہ سمجھ سکتی. وہ العزیز الحکیم کا استعمال فرمایا. ہم بڑی حکمت والے ہیں. تیزی کے ساتھ ایک ذرہ ابراہیم سامنے دیکھ رہے ہیں، وجود میں آ کے آنن فانن میں 4 پرندے سامنے آ گئے. آپ نے نشانی رکھی تھی کہ دائیں ہاتھ کے پہاڑ کا پرندے کا سر میرے ہاتھ میں، سیدھے ہاتھ میں. انہوں نے دوسرا سر آگے کر دیا کہ اللہ دیکھ لیں کیسا پکا ہے اپنی قدرت میں. پیچھے ہٹ گئے، پرندہ نہ لیا، لیکن جب اس کا سر رکھا تو چپک گیا. جب 4 اٹھ گئے تو کیا فرمایا؟ سنو کیا فرمایا. ابراہیم کے دل نے قرار پا لیا کہ اللہ سے ہوتا ہے. ہم تو سب ماشاءاللہ ہمارے محدثین، ہمارے مفتی سب اس سے جو دنیا داری کے خاکے میں کہ ہم نے قرار پا لیا اللہ سے ہوتا ہے. جب ابراہیم علیہ السلام کے دل نے قرار نہ پایا، جب کہ قدرت کا مشاہدہ نہ کیا، کیا کہا؟ پوچھا تھا اے ابراہیم جب یقین ہے پھر بھی تو کیوں پوچھتا ہے کہ اللہ دل قرار نہیں پاتا کہ تجھ سے ہوتا ہے. غور سے سنی عثمان، غور سے سب مفتی، غور سے سن پیر. جو تو کامل نہیں ہے اس کو یہ دعوت ہے. سن علم کو یقین کے خاکے پر تو نے مشاہدے پہ پہنچایا تو قرار ہے، اور اگر تو نے مشاہدے پہ نہ پہنچایا تو وہ یقین. جی ہاں، مشاہدہ قرار دیتا ہے، مشاہدہ قدرت ہے، اور اس کو اللہ پاک آزمائش میں پورا اتارتا ہے، اس کو قدرت دکھاتا ہے. چنانچہ آپ کو دل میں قرار آیا کہ واقعی اللہ سے ہوتا ہے. انی وجہت وجہی الذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. تکمیل پر پہنچ گیا. دوستو باتیں بڑی اچھی لگے. خدا ہماری حجت بنا. 14ویں صدی میں اسلام کو ہم نے گھڑا ہے. میں آپ کو ٹھیک کہتا ہوں. جی ہاں، 72 فرقوں نے اپنے اپنے فتوے دے رکھے. کسی نے کہہ دیا، ہاں ایک فرقے نے کہہ دیا قبر والوں سے مانگنا حرام ہے. میں نے پوچھا زندوں سے، تو بھاگ گیا. میں کہ مانگنے میں قبر والا اور زندہ یکساں ہے، اس لیے کہ خالق کے آگے سب مردہ ہے، وہ زندہ ہے، وہ حی یا قیوم ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور اسی میں اسم اعظم ہے. جی ہاں ماشاء اللہ، یہ شرک ہے کہ تیری ذات کو دیکھ کر اپنی ذات پہ آ جاتا. یہ شرک نہیں ہے کہ کیسا خوبصورت ہو. ماشاء اللہ، یہ شرک کی
शिर्क का बगैर मेहनत और कुर्बानी वाला क्या समझे। वो तो घरेलू जिंदगी है जो अहले हदीस के यहाँ पैदा हो गया वो अहले हदीस है, जो बरेलवी के यहाँ पैदा हो गया वो बरेलवी बेचारा, और जो देवबंद के यहाँ पैदा हो गया देवबंद थे, यानी जो बोरी के यहाँ पैदा बोरी हो गए। सरकार न देवबंद थे न बरेलवी थे न अहले हदीस थे न गैर मुकल्लफ थे, कोई नहीं थे। सरकार क्या थे? अल्लाह क्या थे? तौहीद के पैगाम, अल्लाह अकबर, सिफातों के मुजाहिर, अल्लाह जिसकी अमल से एक एक सिफत गवा देती थी कि अल्लाह रहीम है, तो रहमत को पाना सिफत से होता, तासुर से तो नहीं, वो तो दिल जानता है कुछ, लेकिन अमल से साबित होता था। वो कोई ऐसे फिरके लेके तो नहीं आया, खुदा ने इसको भी तोड़ा। जब इन फिरकों पर तबीयत आई तो इसमें तबीयत जो आई जो खुश अपने आप कर, उन सारे फिरकों में भी कई फिरके कर दिए। मानने की बात है, इन सारे फिरकों में कई फिरके तासुब के अंदर, उन्हीं में से अकायदों को की गुमराही आ गई। माफ करना, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम और तरबियत पे चलना था, रहबर उसको बनाना था, इमाम उसको बनाना था। जी हाँ, देखा आपने मस्जिद हराम में कहा जाता है कि हम इमामों को नहीं मानते, हम सिर्फ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमाम मानते। दीगर मुकल्लिद, मैंने कहा सीख है, अल्लाह ने भूल की, नऊज़ु बिल्लाह, रब्बना हब लना मिन अज़वाज व ज़ुर्रिय्यतिना क़ुर्रता अय्युन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा, हमको मुत्तकी का इमाम बना। लेकिन जब पर्दे पड़ जाते अल्लाह, मैंने कहा हुजूर इमाम थे, इमाम की मानी क्या होती है? रहबर जिसको कहते हैं, लेकिन इमामत आपकी नबूवत के साथ थी, याद रखिए। बाबे कह रहे कि नबूवत से इमामत बढ़ जाती। मैंने कहा इमामत नबूवत पे ईमान लाई या नबूवत इमामत पे ईमान लाई? इमामत नबूवत पे ईमान लाई या नबूवत इमामत पे लाई? इमामत नबूवत पे ईमान लाई। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसको चाहते हैं, इसको गुमराह करते हैं, जिसको इसकी वजह ये कि इंसान खालिक को न पहचाने तो इसके ज़ाब्ते को कैसे समझे, और जब अल्लाह को न पहचान तो हबीब को कैसे पहचान। जब ताल्लुक सही नसीब होता है, आदमी कबूल हो जाता है, तो अल्लाह दीन की समझ देते हैं और ये भलाई और उससे शरीयत के भेद खोलते हैं। यहाँ और इसको घेरने नहीं देते, थाम देते हैं, इसलिए कि उस मंजिलों पे चढ़ता है कि मुझे गिरना है, उस मंजिलों पे चढ़ता है गिरना है, ये अपनी तरफ आता है और सब भूल जाता है। तो मैंने कहा आज तीसरा दिन है, यौम नहर तीसरा दिन है, इसमें हम पढ़ते अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। क्या मतलब है, ये क्यों पढ़ाया? अल्लाह अकबर अल्लाह, आप ही बड़े हैं, हम सब छोटे हैं, आप ही बड़े हैं, मालदार छोटे, हुकूमत वाले छोटे, आप ही अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। बख्शिश में उतर आए तो आपसे सबसे बड़े, पकड़ में उतर आए तो सबसे बड़े, अता में उतर आए तो सबसे बड़े, नवाजने में उतर आए तो सबसे बड़े। अल्लाह अकबर। भंगी के घर को लड़का दे दे के साहबजादा शर्मा के रह जाए, और बादशाह के घर वो काला कलोटा दे दे के वो भी हैरान होकर रह जाए। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह, न तेरे सिवा कोई माबूद, न तेरे सिवा कोई ध्यान लगाने के काबिल, न तेरे सिवा दिल देने के लायक, न तेरे सिवा कोई शब्द के लायक। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल हम्द। सारी तारीफें तेरी। किसी को हुस्न मिला तो खुद का मकाम नहीं, किसी को जमाल मिला तो किसका मकाम, किसी को नबूवत मिली तो तूने दिया, किसी नबी को इल्म दिया तो तूने दिया, मारिफत तो तूने दी कि सब फना कि सब लिए हुए, तू एक दिया हुआ है और तू ही बाकी है, सबको मौत का जायका चखना है और तू ही था और तू ही बाकी रहेगा। अल्लाह अकबर। तेरा की असर तक
تین تو نہر پہ کھٹا ہوا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 کی رمی کی ہے. 12 کو تو حاجی آسا 13 کو رمی کی. اللہ کبھی 13 کو رمی کی. اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کا اللہ دشمن تھا وہ شیطان تھا. حضور کو اتنی دشمنی شیطان سے کہ 13 کو بھی رمی کی. لیکن آپ کی رمی شیطان کے دانت کھٹے کر دیے ہوں گے. کنکریاں کیا لگے گی جبکہ جس شیطان سے ہمیں دشمنی ہونی چاہیے اتنی نہیں. ان اللہ والوں کی ککریوں کے بارے میں شیطان کو پوچھو کہ تجھے کیسی چوٹ آتی جی. بس اس کے بعد الحمدللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بھی یاد. آپ نے کنکریاں ماری تھی. ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام نے کہا شیطان بول رہا تھا کہ مردود کو مار. یعنی ایک مار پہ زمین پہ دس گیا تھا. نبی کی ایک مار پہ زمین پہ دس گیا. شیطان کی حیثیت کیا ہے؟ تو بے حیثیت بن جا تو شیطان کی حیثیت ہے, اور تو حیثیت رکھ تو شیطان کا داؤ مکڑی کی جالے کی طرح ہے. جی ہاں, شیطان کو اہمیت نہ دے, چوکنے رہے. اس سے ڈر نہیں, ڈر اللہ سے. جیسے موت سے نہ ڈر, موت کو یاد کر, یاد رکھنا, خوب یاد رکھ. لیکن تیرا ضابطہ بدل گیا, اس لیے تو نے حقیقت کو نہیں پایا. تو نے حقیقت کو نہ پایا. پھر طواف زیارت کے لیے آئے. بس طواف زیارت جو فرض ہے الحمدللہ, وہاں مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھی, مینا میں یاد کیا, قربان گاہوں میں یاد آئے ابراہیم علیہ السلام, مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھی. طواف کے وقت یاد آئے اللہ اکبر کبیرہ. آخری طواف کہا کہ وداعی طواف کر, الوداعی طواف کر جو واجب ہے. کہ کیوں؟ کہ کہیں اور جگہ طواف نہیں کروں گا. یہ ہاتھ یہاں اٹھائیں کہیں نہ اٹھے, یاد رکھیو. یہ جو سینہ ملتزم سے چمٹایا ہے, دنیا دل میں نہ چمٹ جائے, خیال رکھیو. دے جو ربنا اتینا یہاں مانگا ہے کہیں نہ مانگنا, خیال رکھیو. جو رکن یمانی سے حجر اسود تک ہے بیت اللہ دعوت دے رہا ہے, یہ ہدن نیاز سے ہدایت لے کے جا. اے حاجی اگر ہدایت لینا ہے تو خوب یاد رکھ, یہاں کے مناسک میں حقیقت کے اعتبار سے اللہ کی طرف رجوع ہونا. یہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے اور آپ کی قربانی کا یہ مفہوم ہے. دوست, آج کی ان باتوں سے میں جائزہ لوں, تم بھی جائزہ لو. مولوی یہاں موجود ہو تو عدد سے کہوں وہ بھی جائزہ لے, پیر اگر موجود ہے تو کہوں وہ بھی جائزہ لے. ایسا ہی اونچا ہو تو جائزہ لے, بلکہ اللہ والا بھی جائزہ لے گا تو اب خود کہے گا کہ ابھی کمی ہے, آگے اور بڑھنا ہے. جی ہاں, ابھی کمی ہے, آگے اور بڑھنا ہے. یاد رکھ, اس لیے کہ اللہ والا صحابہ کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا, اور صحابی ابوبکر صدیق کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے. ابوبکر صدیق نبی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے, اور انبیاء ہمارے آقا کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے. خوب یاد رکھیے, ان کی تواضعات کو دیکھ, ان کی مناجات کو دیکھ, ان کی مناجات کو دیکھ. جس کو اللہ نے پوچھا ہو آپ ہم سے راضی, ان کی مناجاتوں کو پوچھ کہ جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر وہ خالق کے پاک اللہ اگر عرش کی طرف جا تو حیران ہو کے رہ جا. اس کا دربار اگر دیکھ تو سینہ پھٹ کے رہ جا. دربار ہے کیا؟ اس کی نورانیت جو وحدانیت سے رکھتی ہے, جو نور اس کا کسی سے مساوی نہیں رکھتا. وہ پوچھیں کہ ابوبکر اس حال میں راضی ہیں. ان کی مناجات کو دیکھ, آنسو بہا کے کیا کہتے, کاش میں مومن کا بال ہوتا. اے چڑیا تو خوش قسمت ہے, تجھے حساب نہیں دینے پڑا. ابوبکر کو حساب دینا پڑا. لیکن ناقص ہو کے کیا کہتا ہے, محمد ہے تو کیا کم ہے, سب محمد پہ ڈال دیتا ہے. مکار چھیپ بتا ہے, تو بنواتا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن کر نہیں رہتا تو اس کا ناجائز دفاع اٹھاتا ہے. مسلم شریف کی حادث جو دم بھی چھوڑی ہے تو اس کو دیکھ. جب مسلمانوں کی بڑھ کر کہے گا تو اللہ کے رسول کہیں گے میں نے تم پر سر کھول دیا تھا, تم نے کیوں امن نہ ہٹو. کہ اپنی جانتے وہاں کا مقام نہیں سمجھایا.
شفاعت کا مقام نہیں سمجھایا. یاد رکھیے اس بات کو. شفا اللہ کے حکم ہے. اگر شفا پہ شفاعت تو اور معنی ہوتی ہے تو پرہیز کو پوچھ کے پرہیز کرنی پڑے گی. حکیم کا کہنا ماننا پڑے گا. وہ شفا اللہ کے ہاتھ میں. اگر معالج کا بہنا نہ مانا, پرہیز نہ کی, برا حال ہو جائے گا, بہت برا حال ہو جائے گا. اس لیے اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ کہہ دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک. میری نماز, میری قربانی, میرا جینا, میرا مرنا, یعنی کھانا پینا نہ پیٹ کے لیے کھاؤں, تیرا حکم ہو تو کھا. نہ سوؤں تو تیرے لیے سوؤں تاکہ عبادت کروں, جپوں تو تیرے لیے جپوں, بیوی سے ملوں تو تیرے لیے ملوں. اللہ اللہ اللہ, اپنی لذت کے لیے نہ ملوں, لا شریک, اس میں کسی کو شریک نہ کروں. اللہ ہمیں وہ زندگی کی محنت دے اور اس محنت پہ ہم کو آپ کو قبول فرمائے. اس محبت اور حقائق پہ اللہ موت دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. درود شریف سب پڑھ لیں اور الحمدللہ.